یہ شرف تمام عالم میں صرف ہندوستان کو حاصل ہے کہ خدا تعالیٰ کے سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے، وحی نبوت سب سے پہلے ہندوستان میں آئی، یا یوں کہیے کہ اسلام سب سے پہلے ہندوستان میں آیا۔ لیکن ہماری بحث کا تعلق ہندوستان کے اس اسلامی دور سے ہے جس کی ابتدا خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ عرب بالخصوص ایک تاجر قوم تھی۔ تجارتی سلسلے میں ان کے تعلقات ہندوستان کے ساتھ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی قائم تھے۔ گرم مصالحے وغیرہ کی تجارت کے سلسلے میں ہندوستان کے مغربی ساحل، کیرلا یعنی مالابار وغیرہ علاقوں میں سمندری راستوں سے مسلسل ان کی آمد و رفت رہتی تھی۔ بالخصوص مالابار ان کا تجارتی مرکز تھا۔ عربوں کی آمد و رفت پہلے ہی مالابار میں تھی، لہذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا حال مالابار میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ان تاجروں کے ذریعے ہندوستان والوں کو معلوم ہو چکا تھا۔ اسلام کی آمد کے بعد ان عرب تاجروں کی حیثیت مبلغین اسلام اور داعیان حق کی بھی ہو گئی تھی۔ ان مسلمان تاجروں کے علاوہ بہت سے عرب مسلمان صرف اشاعت اسلام اور تبلیغ دین کے غرض سے ہندوستان آئے۔ انہی میں صحابی رسول حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ عنہ کا نام بھی سر فہرست ملتا ہے۔ انہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی برکت سے اسلام ساحلی علاقوں سے آگے بیرونی علاقوں مثلا سری لنکا، مالدیپ اور لکشدیپ وغیرہ میں پھیل گیا۔ اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ مالابار کا راجہ زمون یا سامری کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک مرتبہ رات میں اپنے محل کے چھت پر موجود تھا۔ اس راجہ نے معجزہ شق القمر کو دیکھا، پھر اس نے اس عجیب واقعے کی تحقیق و تفتیش شروع کی۔ بالآخر اس کو یہ معلوم ہوا کہ عرب کے ملک میں ایک پیغمبر پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے معجزہ دکھایا ہے۔ یہ سن کر راجہ نے اسلام قبول کر لیا اور تخت سلطنت اپنے ولی عہد کو سپرد کر کے خود کشتی میں سوار ہو کر ملک عرب کی جانب روانہ ہوا، لیکن راستے ہی میں فوت ہو کر ساحل ملک یمن میں مدفون ہوا، اور اس کے ساتھ اس کی رعایا کی بڑی تعداد بھی مشرف باسلام ہو گئی۔ پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں خود سری لنکا کے راجہ کے علاوہ جنوبی ہند کے کئی راجاؤں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ خلفائے راشدین کے دور میں ہندوستان پر کئی چھوٹے چھوٹے حملے ہوئے، لیکن مسلمانوں کی پہلی باضابطہ حکومت 93 ہجری 713 عیسوی میں عراق کے حاکم حجاج بن یوسف کے حکم سے اس کے بھتیجے محمد بن قاسم کے سندھ پر حملے و قبضے کے بعد ہی قائم ہوا۔ یہ حملہ بھی دراصل اہل سندھ کو اس کے راجہ کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں ایران کے فتح ہونے کے بعد سندھ اور ایران کی سرحدیں مل گئی تھی، جس کے نتیجے میں اسلامی سلطنت کے باغی و مجرم بھاگ سندھ میں پناہ لینے لگے اور سندھ کا راجہ ان کو روک نہ سکا۔ ان سب وجوہات نے حجاج بن یوسف کو سندھ پر حملہ کرنے پر مجبور کیا۔ محمد بن قاسم ثقفی نے 6000 کا لشکر لے کر سندھ پر پہنچے، پھر ایک عجیب تدبیر سے کشتیوں کا پل بنا کر سندھ کو عبور کر کے راجہ کی زبردست ہاتھیوں کی فوج سے مقابل سندھ پر مسلمانوں کا قبضہ ولید بن عبد الملک کی خلافت کے زمانے میں ہوا اور وہاں مسلمانوں کی حکومت معتصم کے زمانے تک رہی، جہاں بغداد سے مسلم خلیفہ کی طرف سے گورنروں کی تعیین ہوتی۔ یہ سلسلہ تقریباً 300 سال تک جاری رہا اور اس کے بعد یہاں مسلم حکمرانوں نے اپنی خود مختار حکومتیں قائم کر لی۔ سندھ میں اسلامی حکومت کے قیام کے بعد لاکھوں کی تعداد میں ہندوؤں نے مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا اور یہ سلسلہ بڑھتا